صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ لیکن اس اعتبار سے کم از کم ہماری نماز ایسی ہونی چاہیے جو پیارے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق ہو۔ ماشاءاللہ آپ نے 10 دن اعتکاف کے اندر گزارے ہیں، اللہ آپ کا یہ بیٹھنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کہ کم از کم ہم نے اور چیزیں سیکھی ہیں تو نماز کو بھی ہم تھوڑا سا سیکھ لیں پریکٹیکلی کہ نماز ہم نے پڑھنے کس طرح ہے۔ تو سب سے پہلے تو بھائی اپنے لباس کو جو ہے وہ بالکل درست کر لینا ہے، اور یہ کہ قبلہ رخ کھڑے ہو جانا ہے، اور قبلہ رخ جو ہے وہ پاؤں بالکل سیدھے ہونے چاہیے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ پاؤں کیا ہوتے ہیں عموماً ایسے، ہمارے اب آپ کے پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں، تو پاؤں کیا ہونے چاہیے جی؟ سیدھے، قبلہ رخ ہونے چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ لوگ مختلف قسم کی نیت کرتے ہیں، اردو کے اندر بھی کرتے ہیں، بعض عربی کے الفاظ بعض ان کو لازم قرار دیتے ہیں۔ دیکھیں نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کس کا نام ہے جی؟ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ ہم نے نیت دل میں کرنی ہے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، کتنی رکعتیں ہیں، سنن ہیں، نوافل ہیں، فرائض ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے قبلہ رخ بالکل سیدھا کھڑے ہو جانا ہے، اور یہ ہے کہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ دل میں ہم نے نیت کر لینی ہے، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں۔ لیکن اگر کوئی وہم وسوسے کا شکار ہے، وہ زبان سے کوئی کہہ لیتا ہے لیکن اسے لازم نہیں سمجھتا، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ تو کہ احادیث مبارکہ میں مختلف قسم کی روایات ہیں کہ کانوں کے اوپر والے حصے کے برابر، لوگ کے برابر اور کندھوں کے برابر ہاتھ۔ تو کہ بعض لوگ کانوں کے اندر انگلیاں ڈالنا ضروری سمجھتے ہیں، بعض کانوں کو پکڑنا ضروری سمجھتے ہیں، تو یہ کوئی طریقہ درست نہیں ہے۔ بعض اس طرح کرتے ہیں، ہاتھوں کو سیدھا کر کے ہاتھ کے بلا رکھو، اور یہ ہے کہ یہ انگوٹھے کانوں کے لوگوں کے برابر، اوپر والا حصہ اوپر آ جائے گا اور نیچے والا حصہ کندھوں کے برابر، تینوں حدیثوں پہ کیا ہو جائے گا جی؟ عمل۔ لہذا کوئی اس طرح اللہ اکبر کرتا ہے، ہلکے سے نیچے ہو جائیں یا کانوں کے برابر ہو جائیں، یہ دونوں طریقے کیا ہیں؟ درست ہیں۔ لہذا کسی پہ نکیر نہیں کی جائے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، سیدھے کر کے اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے۔ اس کے بعد ہم نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، یہ ناف ہے ہماری، ناف کے متصلن، ناف نیچے آ جائے ہاتھ کے یا ناف کے متصلن ہو جائے، تو یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے ہم نے پکڑنا ہے، اور پھر کیا ہے جی؟ یہ 3 انگلیاں اوپر رکھنی ہیں۔ کیا رکھنی ہے جی؟ یہ اوپر۔ یہ طریقہ کار ہے نماز کا، سمجھ آ رہی ہے؟ کہ اس طرح ہم نے کھڑے ہونا ہے، یہ ہو گیا ہے ہمارا قیام۔ اس کے بعد ہم نے جو رکوع کرنا ہے، رکوع کریں اپنی طاقت کے مطابق جتنا سیدھا ہو سکے۔ کوئی موٹا ہے یا بیمار ہے یا بوڑھا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر جوان ہے، اس میں کوئی حرج کیا، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہے، اس سے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ بالکل سیدھا ہو کے رکوع ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ اکبر، یہ بعض لوگ ایسے گردن نیچی کر لیتے ہیں اور بعض لوگ زیادہ اوپر کر لیتے ہیں۔ کیا ہونا چاہیے جی؟ ٹھیک ہے، بالکل اپنی طرف سے ایسے سیدھا بالکل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور نظر اگر انگوٹھے پہ آ جائے تو اور بھی بہتر ہے۔ یہ کیا ہونی چاہیے جی؟ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، یہ ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ ہے کہ انگلیوں سے کیا کرنا ہے؟ گھٹنوں کو ایک مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہے ایسے، اور یہ کہ یہ ہمارا رکوع ہے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کیا ہو جاتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کہ کم از کم اتنی مقدار، دیکھیں مطلق رکوع فرض ہے، اتنی مقدار میں ٹھہرنا واجب ہے جتنی دیر میں 1 دفعہ سبحان اللہ کہا جا سکے، اور 3 دفعہ سبحان ربی العظیم رکوع میں یہ سنت ہے، اور زیادہ دفعہ مستحب عمل ہے۔ اور ہے کہ اگر کوئی ویسے رکوع جاتا ہے اور فوراً اٹھ جاتا ہے تو تعدیل ارکان نہیں پائے گی، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ کہ جب ہم کھڑے ہو گئے ہیں، کھڑے ہو کے ہم نے جو ہے بالکل سیدھا کھڑے ہو جانا ہے کہ اعضاء اپنی جگہ پہ آ جائیں۔ اب ہم نے جب سجدے میں جانا ہے نا، تو اس کے لیے مختلف طریقے لوگ کہیں ہاتھ کرتے ہیں، اگر تو کوئی بیمار ہے یا موٹا ہے یا کوئی بوڑھا ہے تو وہ ہاتھ پہلے لگا سکتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ جو حدیث مبارکہ سے ایک طریقہ منقول ہے وہ صحابہ کرام سے ہم تک پہنچا، وہ یہی ہے کہ پہلے گھٹنے لگائے جائیں، ترتیب ہے۔ اور یہ ہمارے یہاں گھٹنے لگاتے ہوئے جھک کے جاتے ہیں، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ کوشش کی جائے جب تک گھٹنے نہ لگیں ہماری کمر سیدھی رہنی چاہیے۔ بعض فقہاء کرام تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو جھک کے جاتے ہیں گویا یہ دوسرا رکوع کر دیا ہے، یعنی خواص کے لیے وہ کہتے ہیں کہ خواص کو تو خاص اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب وہ جائیں گے سجدے میں تو کیا کریں گے؟ ایسے سیدھا جائیں گے اور پھر جھکیں گے، اور یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں برابر آ جائیں، کہ چہرے کے اللہ اکبر کہہ کے ہم نے سجدے کے اندر چلے جانا ہے۔
مطلق سجدہ فرض ہے، مطلق سجدہ فرض ہے. ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ یا اتنی مقدار یہ واجب ہے، 3 دفعہ سنت ہے اور زیادہ دفعہ مستحب ہے. 2 سجدوں کے درمیان بہتر ہے کہ دعا بھی مانگ لی جائے جو پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. باقی یہ کہ چیزیں تو آپ کو معلوم ہی ہیں. اور یہ کہ سجدہ دوسرا بھی پھر اسی طرح کیا جائے اور کہ کوشش کی جائے بیٹھنے میں اس طرح یہ پاؤں کھڑا ہو ایک اور دوسرا بچھا ہوا ہو. اور جب ہم نے اتحیات کی شکل میں بیٹھ جانا ہے تو پھر نہ زیادہ لٹکے ہوئے ہوں پاؤں اور ہاتھ کہہ رہا ہوں نہ زیادہ ہاتھ لٹکے ہوئے ہوں اور نہ بالکل پیچھے ہوں، بلکہ کیا ہوں بالکل برابری میں ہوں. تو ہے کہ صرف اشہد اللہ الہ گواہی دینی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو ہے کہ یہ انگلی کا اس طرح ہلکا بنا لینا ہے اور یہ ہے کہ سلام تک پھر ہے کہ درود تحیات تشہد پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد دعائیں ہیں، جتنی مرضی دعائیں پڑھیں، لازم نہیں ہے کہ ایک جتنی مرضی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد سلام کا ہمارا طریقہ کار، اگر عموماً لوگ جو ہے نا وہ سلام کرتے ہی یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لوگ کی سب سے پہلے خواہش ہوتی ہے پیچھے دیکھنا، لیکن نیت کرنی ہے. ادھر جتنے جنات مسلمان ہیں، جتنے مسلمان ہیں، جو بھی دائیں طرف ہیں، ان سب پہ سلامتی کی دعا کرنی ہے، نیت کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کندھے پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس چیز کو ذہن کے اندر رکھنا ہے. اور دیکھیں ہلکا سا سامنے کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیں یہ ہماری ایک نماز کا طریقہ کار ہے. اور یہ کہ اس کے اندر کوشش کرنی ہے کہ الفاظ کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. سبحانک اللہ ہے، ہر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورت ملانی ہے. ہر رکعت میں کوشش کرے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. الفاظ کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے. سبحان ربی العظیم کے الفاظ ہیں، انہیں جلدی جلدی سبحان ربی العظیم نہیں پڑھنا. جیسے سبحان ربی الاعلیٰ، انہیں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھنا. اور تو مطلب یہ نہیں کہ سجدہ ہم جو ہے وہ لگا دیں اور وہ سجدہ کر دیں اور بس یہ ہے کہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو کہ اس طریقے سے بھی اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، بچانا ہے. تو جب انشاءاللہ اس طرح ہم نماز پڑھیں گے، کوشش کریں اللہ کی طرف ہماری جو ہے وہ توجہ ہو اور الفاظ کی طرف ہو، ان کا ترجمہ سیکھنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس نماز